حضرت علی علیہ السلام کے فضائل انہی کی زبان سے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے 1000 باب علم کی تعلیم کیے، پس ہر باب سے 1000 باب میرے اوپر کھل گئے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن مجھ سے فرمایا، اے علی، تمہیں علم گوارا ہو، تم نے علم کو اس طرح پیا ہے جیسا پینے کا حق ہے، اور اس طرح نوش کیا ہے جیسا نوش کرنے کا حق ہے۔ خدا کی قسم، اگر میرے لیے مسند قضا بچھا دی جائے تو میں اہل توریت کے درمیان ان کی توریت سے، اور اہل زبور کے درمیان ان کی زبور سے، اور اہل انجیل کے درمیان ان کی انجیل سے، اور اہل قرآن کے درمیان ان کی قرآن سے اس طرح حکم کروں گا کہ ہر کتاب اپنی زبان سے بول اٹھے گی کہ علی نے میرے بارے میں وہی حکم کیا ہے جو خدا کا حکم ہے۔ اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرماتے تھے، یہ علم کا جوہر ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب ہے، یہ علم مجھے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سکھایا ہے جس طرح پرندہ اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے۔ در حقیقت ہم اہل بیت ہی دین کے نشان اور اس کے ساتھی، اس کے احکام کے خزانہ دار اور اس کے دروازے ہیں، اور ظاہر ہے کہ گھروں میں داخلہ دروازوں کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، ورنہ انسان کو چور کہا جائے گا۔ لوگو، جو کچھ تمہیں پوچھنا ہے پوچھ لو قبل اس کے کہ تم مجھے نہ پاؤ۔ ایک اور جگہ فرمایا، مجھ سے سوال کرو قبل اس کے کہ مجھے نہ پاؤ، تحقیق میری پسلیوں کے اندر علم کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اور علم قرآن۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد علم قرآن کا جاننے والا علی علیہ السلام سے زیادہ کوئی نہ تھا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ علیہ السلام ہی وہ ہستی تھے جو حافظ قرآن تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا بھی چکے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد سب سے پہلے قرآن کو شان نزول کے مطابق آپ علیہ السلام ہی نے جمع کیا تھا۔ آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، میں تم کو بتا سکتا ہوں کہ قرآن میں کون کون سی آیتیں محکم ہیں اور کون کون سی متشابہ، کون سی ناسخ، کون سی منسوخ، کون سی مکی، کون سی مدنی، کون سی سفری ہیں، کون سی حضری، کون سی عام ہیں، کون سی خاص، اور کون سی آیت کس کی شان میں ہے۔ ایک روز آپ علیہ السلام مسجد میں سورہ فاتحہ کی تفسیر ابن عباس سے بیان فرما رہے تھے۔ تمام رات گزر گئی اور آپ علیہ السلام اسی طرح بیان فرماتے رہے۔ جب صبح قریب ہوئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے ابن عباس، آگاہ ہو جاؤ کہ جو کچھ تمام قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، اور جو سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، اور جو بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، اور جو بائے بسم اللہ میں ہے وہ اس نقطے میں ہے جو اس بے کے نیچے ہے، اور وہ نقطہ میں ہوں۔ اے ابن عباس، آگاہ ہو، اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹوں کو باہر کر دوں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے جب تک حوض کوثر پر میرے پاس نہ آ جائیں۔ عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے کہ میں نے 70 سورتیں تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پڑھی اور باقی قرآن حضرت علی علیہ السلام سے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا، اے علی، میرے بعد تم تعویل پر اسی طرح قتال کرو گے جس طرح میں نے تنزیل پر کیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اور علم تفسیر۔ عبداللہ ابن عباس، جو امام المفسرین کہے جاتے ہیں، حضرت علی علیہ السلام ہی کے شاگرد تھے۔ وہ کہا کرتے تھے، جب ہم کوئی بات حضرت علی علیہ السلام سے پوچھ لیتے تھے تو پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں رہتی تھی۔ جب وہ جناب تفسیر بیان فرماتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک بحر ذخار موزن ہے۔ میرا اور تمام اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم علی علیہ السلام کے علم کے مقابلے میں ایسا تھا جیسے ایک قطرہ 7 دریاؤں کے مقابلے میں۔ ابو طفیل کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو چاہو مجھ سے کتاب اللہ کی نسبت دریافت کر لو۔ خدا کی قسم، کوئی آیت ایسی نہیں کہ میں اس کے متعلق یہ نہ جانتا ہوں کہ رات میں نازل ہوئی ہے یا دن میں، ہموار زمین پر اتری ہے یا کسی پہاڑ پر۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں،
قرآن 7 حرفوں پر نازل ہوا ہے، کوئی حرف ایسا نہیں جس کا ظاہر و باطن نہ ہو، اور علی ہر ظاہر و باطن کے جاننے والے ہیں۔